صحابہ کے دور میں حدیث لکھنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، اس کی وجوہات بیان کر دیں۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نکلے تو صحابہ کچھ کاغذات پر لکھ کر پڑھ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جو کچھ ہم آپ سے سنتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ سناؤ مجھے بھی۔ تو جب انہوں نے سنایا تو آپ نے کہا کہ سب کچھ اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے اس کو جلا دیا گیا۔ دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی کہ میرے زمانے میں جب قرآن لکھا جا رہا ہے تو کوئی اور چیز نہ لکھی جائے تاکہ قرآن میں شامل نہ ہو جائے، تو یہ دوسری احتیاط کی گئی۔ اسی طرح صحابہ کا یہ شعور واضح تھا کہ قرآن مجید اور سنت ایک الگ چیز ہے اور احادیث ایک الگ چیز ہے، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احادیث اکٹھا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ان کے پوچھنے پر اجازت تو دی ہے، خود حکم نہیں دیا۔ یعنی سنت عمل میں محفوظ کر دی گئی تھی، قرآن لکھ کر محفوظ کیا جا رہا تھا، حافظے میں بھی محفوظ کیا جا رہا تھا، لیکن حدیثوں کے لیے آپ نے خود کبھی کوئی حکم نہیں دیا۔ صحابہ نے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دی ہے۔ تو اس وجہ سے سارے صحابہ اس کو لازم نہیں سمجھتے تھے۔ اگر آپ حکم دے دیتے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو لکھو، تو پھر سارے صحابہ لگ جاتے ہیں جتنے لکھنا جانتے تھے، پھر قرآن ہی کی طرح کا اہتمام ہوتا۔ لیکن چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حکم بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا ہو کہ جو میں کہتا ہوں وہ لکھو، نہیں، اس لیے صحابہ نے نہیں لکھا۔ تو بعد کے کچھ صحابہ نے لکھا بھی، اس میں ابوبکر بھی شامل ہیں کہ ان کا بھی ایک چھوٹا سا صحیفہ تھا، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن آپ نے جو کہ حکم نہیں دیا تھا اس لیے سب نے نہیں لکھا، اور نہ یہ اہتمام کیا گیا جو قرآن کے بارے میں تھا کہ پڑھ پڑھ کے سنا کر غلطیاں ٹھیک کر لی جائیں، درست کر لیا جائے، یہ بھی اہتمام نہیں کیا گیا۔